تقریر غزوہ بدر 17 رمضان المبارک۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ تکبیر سے آباد ہے اب تک۔ ماؤ انجم پر اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زمانہ حال سے ماضی کے فسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمیں اب تک۔ جو دیکھا ان آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ صدر ذی وقار اور معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے غزوہ بدر۔ ساتھیوں، غزوہ بدر اعلان نبوت اور فخر مکان و لامکان کے مکہ سے مدینہ کوچ کرنے کے بعد آپ کی معیت میں حق و باطل یعنی توحید پرستی اور بت پرستی کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک بمطابق 2 ہجری کو نبی کریم کی قیادت میں 313 بے سر و سامان توکل علی اللہ اور ایمان باللہ جیسی آہنی اور دفاعی ہتھیاروں سے لیس مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 گھڑ سوار و شتر سوار مسلح جنگجو سرداران عرب قبیلہ کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور بدر نامی مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 70 کفار قریش قتل ہوئے۔ عالم استجاب ہے کہ ان میں سے تقریباً 36 شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں انجام مرگ کو پہنچے اور 70 سے زائد گرفتار ہوئے، جس میں سے صاحب استطاعت افراد سے بطور فدیہ 4000 درہم لے کر کم حیثیت والے افراد کو 10 بچوں کی تعلیم و تربیت کے عوض رہا کر دیا گیا۔ کچھ قیدی مسلمانوں کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ چند نے خود کی گردن میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا ڈال لیا۔ اس جنگ میں کافروں کے سردار ابو جہل کو 2 بھائیوں معاذ اور معوذ نے جہنم واصل کر کے ایک الگ تاریخ رقم کی۔ مجاہد جا پڑے کفار پر گھبرا گئے دشمن، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے دشمن۔ بھری تھی خاک آنکھوں میں سجائی کچھ نہ دیتا تھا، سوا اللہ اکبر کے سنائی کچھ نہ دیتا تھا۔ دلوں پہ ہیبت حق چھا گئی، کفار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدائی کی مار بھاگ اٹھے۔ ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شاندار جیت عقل مقدار ہونے کے باوجود مسلمانوں کو کیوں نصیب ہوئی اور کفار لشکر جرار رکھتے ہوئے بھی آخر کیوں ہزیمت سے دوچار ہوئے؟ بس اس لیے کہ کافروں کی نخوت و غرور و سرکشی کے مقابلے میں مسلمانوں کو اپنے ظاہری اسباب، اپنی آہنی تلوار اور دفاعی بختر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی مدد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد حق پر بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ہاں، اگر وہ اپنی تعداد قلیل دیکھ کر رحمت الہی سے مایوس ہو جاتے تو خدا کی قسم وجود مسلم کب کا غروب ہو چکا ہوتا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔